یہ جو آپ نے پاسبان کا مسئلہ جب آتا ہے تو پی ٹی آئی میں آپ نے ضم کر دیا بعد میں. یہ دیکھو نا، ایک اتنی محنت آپ نے کی، اپنی شناخت بنائی، اور پھر آپ نے پی ٹی آئی میں ضم کر دیا. اور آپ کہتے ہو کہ آپ کی جو پاسبان تھی وہ ظلم کے خلاف تھی، زیادتی کے خلاف تھی، تشدد کے خلاف تھی، اتھارٹی کے خلاف تھی، اور چلے آپ پی ٹی آئی میں گئے. اچھا اب آپ سن لیں، میں نے جب پاسبان بنائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد چلائی، پھر جماعت اسلامی نے قائد صاحب کو اس سے وڈرا کر لیا. قائد صاحب نے بڑی میرے پہ مہربانی کی، انہوں نے کہا تم جماعت اسلامی میں آ جاؤ، لیکن میں نہیں گیا، وہ میرا فیصلہ تھا، ان کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا. اب آگے چلیں. پھر ہم نے جب کسی نے دباؤ باہر سے ڈالا تھا، پاکستان باہر سے، یا پاکستان کا اندرونی کو دباؤ تھا کس چیز کا؟ یہ فیصلہ کرنے کا. دیکھیں، پاسبان کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے، اور اب وہ سب لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بزرگ ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم پریکٹیکل پالیٹکس میں جانا چاہتے ہیں. بزرگ پی ٹی آئی میں چلے گئے. سنیں نا، میں نے اس وقت خان صاحب کو، خان صاحب بزرگ تھے اس وقت؟ خان صاحب نیم بزرگ تھے. خان صاحب نیم بزرگ تھے. میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا یہ دو خاندان جو ہے نا، ان کی آمریتوں سے نجات لڑے ان کے خلاف آپ کا کرزما ول ورک. تو پھر کیا ہوا؟ اچھا جی، کیا ہوا آپ دونوں کے؟ پھر انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا، پہلے میں نے ہسپتال بنانا ہے. یہ خان صاحب آگے چلتے ہیں. میں یہ 10 کروڑ جمع کرنے ہیں، اس کے لیے میں نے ساری پاسبان ان کی ڈسپوزل. ٹھیک ہے. آپ خود نہیں گئے پی ٹی آئی میں؟ بڑے مزے کی بات. ہاں میں نہیں. یعنی یہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت کھیلتے ہیں آپ. جب جاتے ہیں جہاد کے لیے گلبدین حکمت یاد کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ روس اتنا ڈیولپ ہے تو میں گلبدین کے ساتھ نہ. کاش ہمارے ہر سیاستدان میں اتنی جرت ہوتی. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ پی ٹی آئی میں نہیں گئے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ملت پارٹی پر آپ نے بنائی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملت پارٹی اصل میں ایک سازش تھی فاروق لغاری کے خلاف، اور اس ملت پارٹی کو بنا کے فاروق لغاری کا قد چھوٹا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بی بی کے ساتھ تو آپ کے اختلافات تھے، تو آپ فاروق لغاری کو بی بی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ملت پارٹی بنا رہے تھے، جس سے نقصان فاروق لغاری کی ذات کو ہوا. دیکھیں جناب، ملت پارٹی بنانے کا فیصلہ جناب فاروق لغاری صاحب میرے استاد بھی ہیں. فاروق لغاری صاحب، جاوید جبار صاحب، ریاض پیرزادہ صاحب، بے شمار لوگ تھے، ان کا فیصلہ تھا. سیکرٹری جنرل جاوید جبار تھے، مجھے اس میں چیف آرگنائزر کے طور پہ انڈکٹ کیا گیا. میں گیا، میں نے اس کے اندر خلوص سے کام کیا. لغاری صاحب کے اپنے وہ تھے، ایک ویژن تھا، جس ویژن کے تحت انہوں نے اس پارٹی کو آگے بڑھایا، اور میں نے اس کے لیے کام کیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد ملت پارٹی فرسٹ پارٹی تھی جس نے پہلے الیکشن میں 52 پارلیمنٹیرینز الیکٹ کروائے 2002 میں. آپ نے الزام لگایا کہ بے نظیر نے اپنی دولت سے سرے مل خریدا. ان کو سرے مل کے بجائے اسٹیل مل پہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی. یہ آپ کا موقف ہے، میں آپ کے موقف کی عزت اور احترام کرتا ہوں، مجبور ہوں. میں آپ کے پاس اس الزام کا کیا ثبوت ہے؟ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ. میں زرداری صاحب، دیکھیں میں ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پروف اگر آپ نے لینا ہے، آج ملکیت نکال لیں سرے پیلس کی کس کی. آپ بتائیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، بیان آپ کا میرا ہے؟ وہ انہی کی ملکیت ہے. بیان میرا ہے، میں آپ بتا تو رہا ہوں نا کہ انہی کی ملکیت ہے. سرے محل کی ہماری اطلاعات کے مطابق ملکیت جو تھی وہ آپ کی اطلاعات کی بنیاد کیا تھی؟ ہماری اطلاعات کی بنیاد وہ ساری انفارمیشن سی جو اس وقت آ رہے تھے، جس بنیاد پہ آپ سوال کر رہے ہیں اسی بنیاد پہ میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں، ایسے نہ کریں. دانی صاحب، یہ ہے آپ کا سٹیٹمنٹ پورا. اچھا، کافی بڑا ہے ویسے. ہاں، آپ کو عادت ہے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو مخالف گھرے میں بیٹھے ان کا ووٹ لینے کے لیے. میری جو سٹیٹمنٹ ہے، باقی ساروں کے اگر اور سٹیٹمنٹ نکالیں گے تو ساروں کی نکلیں گے. ہم تو ایک سٹیٹمنٹ میں اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. آپ نے اسپیسیفک گفتگو کی، آپ نے کہا کہ گورنر ہاؤس بیچنے کے جواب سوال پہ میں آج بھی قائم ہوں. آپ کو پراپرٹی کتنے کی ہے، کیا مالیت ہے، اس سے کتنی غربت ختم ہوگی، آگے چلے گی. میں ایک پولیٹیکل پرسن ہوں، میں اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. وہ آپ کے پاس ہوں گے یا یو آر ناٹ
میرا یہ تھوڑا ہے کہ جی میں ڈیٹا فیڈ کر آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں کو بہکائیں. یو آر سپوز ٹو لیڈ دیم وتھ فیکٹس. میں فیکٹس کے ساتھ آج کیا حال ہے پھر؟ آئی ڈونٹ نو. دراصل میں آپ سے گفتگو کو جاری رکھوں گا, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. خواجہ صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. دورانی صاحب ہمارے پاس ہیں, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میرے مہمان جیسا کہ آپ کو علم میں ہے دورانی صاحب ہیں, گفتگو ہو رہی تھی, ہم بریک پہ چلے گئے, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مفتی کی شہادت کے بعد آپ نے مری اور مینگل سرداروں کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہتے ہیں. نہیں, میں نے کبھی کسی کو دہشت گرد نہیں قرار دیا. اگر وہ ہے تو غلط ہے. میں نے تو ایون میں آخری ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا بگٹی صاحب کی خدمت میں کہ کوئی صلح کا راستہ بن سکے, اور میں آج تک اس کے اوپر کام, یہ غلط ہے. دورانی صاحب, میں چیلنج کرتا ہوں اس کو, آپ اس اسٹیٹمنٹ کو لائیں. محمد علی دورانی, یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے ہی, یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں. نامی ایک چیز پیش کر رہا تھا کہ بگٹی نے 150 افراد کو نجی جیل میں قید کیا. اختر مینگل نے بلوچستان نیشنل آرمی بنائی. خیر بخش مری نے SC اہلکار ہلاک کیے. 4 ستمبر 2006 جنگ اخبار. آپ نے جنگ اخبار کو نوٹس دیا؟ یہ ایسی میں نے تو پتہ نہیں, یہ پڑھا بھی نہیں ہے. آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ پکڑ لیں نا, کاغذ پکڑ لیں یار. دیکھیں نا پیار سے یہ چیز, آپ یہ اگر یہ چیزیں ہوں نا, مری مینگل سردار بھی رہی. سوال نمبر 7, ہاں جی, دورانی پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کو اب یہ آج بھی یہی بیان دے رہے ہیں لوگ سارے. بات یہ ہے, یہ پڑھ لیں, یہ حقائق نامہ ہے. آپ نے ایز اے منسٹر, ایز اے پریس, آپ نے دیکھیں جی, میں نے اگر کوئی ایسی بات جس وقت کی, اس وقت کے ماحول میں جو کوئی بات کی ہوگی, اس کو میں نے تو اپنے اقدامات سے رجوع کیا ہے. میں اپنی باتوں سے نہیں رجوع کر سکتا. یہ آپ رجوع کر رہے ہیں. میں اس اسٹیٹمنٹ کو پہلے تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے, چونکہ میری یہ اس وقت بھی یہ رائے نہیں تھی میرے خیال. سر یہ چھپی ہوئی ہے, غلط چھپی ہوئی ہے نا. اچھا بھائی, آپ نے پھر بھی میں نہیں کیا نا. اب میں ہر اخبار کی خبر کو, ہر اخبار نہیں سر, یو آر منسٹر, آپ ذمہ دار عہدے پر فائز سے. سر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سر, آپ ذمہ دار عہدے پر فائز سے. دیکھیں جی, میں ذمہ دار عہدے پہ فائز تھا. میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہوگی اس وقت کی, ایک وہ اس اسٹیٹمنٹ کی, اس جاب کی اسٹیٹمنٹ ہوگی. اچھا, جاب کی اسٹیٹمنٹ, ہاں, پروبیبلی اگر میرے ہے. 14 مئی 2006 ملک کے 2 بڑے سیاستدان ہیں, نواز شریف اور بے نظیر, جمہوریت کے معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں, مساق جمہوریت جس کو آپ بولتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی. اب ذرا غور سے سنیے گا, کیا کبھی مشرف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ ملاقات کر کے اس کی تفصیلات کے متعلق آپ کی رائے لی؟ جب NRO ہوا بی بی کے ساتھ, اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں, یہ ایک اپوزیشن کا ایک اقدام تھا جو انہوں نے اٹھایا. اس کے اوپر پتہ نہیں میرے سے کوئی بات ہوئی ہوگی, نہیں ہوگی, آئی ڈونٹ ریکال. اب 14 نومبر 2006 کو آپ نے کہا کہ حسبہ بل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ کارکنوں کے درمیان 8 ارب روپے کی تقسیم کا بہانہ ہے. آپ نے یہ کہا؟ ہاں, میں نے کہا. چل, مجھے یاد ہے. شکر ہے. آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ بھی غلط ہے. نہیں, غلط تھا. دیکھیں جو میں نے کہا ہوا ہے, آج مولانا سے اس دن میری بات ہو رہی تھی, میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا وہ حسبہ بل کے اوپر یاد ہے میں نے کتنا سٹینڈ لیا تھا, اور پھر اس کو میں نے کیوں سٹینڈ لیا تھا, میں اس کو غلط سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک کہنا یار, وہ تو افغانستان میں بھی شریعت نافذ ہو رہی تھی, تو آپ بھی شامل تھے شریعت نافذ کرنے میں. میں پھر واپس بھی تو آیا ہوں, واپس بھی تو آیا ہوں. میرے میں جرت ہے کہ میں واپس آیا ہوں. آج اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ عدلیہ بحالی کی تحریک پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی تحریک تھی یا مشرف اور کیانی کے درمیان چلنے والے اختلافات اس کی وجہ بنے, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ دونوں ہیں. دیکھیں, مشرف صاحب اور کیانی صاحب کے درمیان جو اختلافات تو نہیں تھے, جو کانسپریٹو ایک ریلیشن ڈیولپ ہوا. مشرف صاحب کی قطعاً ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ اس سٹیج کے اوپر عدلیہ کے ساتھ کسی کنفرنٹریشن میں جاتے, اور افتخار چودھری صاحب کے ساتھ اس وقت کا ان کا ٹکراؤ جو تھا وہ ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف. کس نے کی؟
دیکھیں جی، اس کے اندر سب سے پہلے تو غلطی تو مشرف صاحب کی اپنی تھی، حکومت کی غلطی، ہماری غلطی تھی، ٹھیک ہے نا جی، غلطی کی، اس کے بعد اس پہ اصرار کیا. میرے کتنے وہ بیان نکالے نا جو سارے میں نے عدلیہ ان کے خلاف دیے ہوئے ہیں، اس تحریک کے خلاف، ٹھیک ہے، غلط تھے وہ بیانات. اور بعد میں ہمیں احساس بھی ہوا، مجھے تو بہت جلدی احساس ہو گیا تھا، میں نے مشرف صاحب سے جا کے کہا تھا. اس کے اندر پھر سازشیں آ کے مل گئیں اور اس کے نتیجے میں ملک پیچھے چلا گیا.